السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ چند روز پہلے یعنی 30 نومبر کے نیو یارک ٹائمز میں ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر کے واقعے یعنی حماس کا جو حملہ تھا اسرائیل پہ، اس سے تقریباً 1 سال پہلے اسرائیل کو معلوم تھا کہ اس طرح کے حملے کی تیاری کر رہا ہے حماس۔ اچھا، ذرا اس کے پہلے بتا دوں کہ جب یہ حملہ ہوا تو میں بھی ان میں سے تھا جو حیران تھے کہ یہ حماس نے کس طرح کیا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایک بہت ہی طاقتور ملک ہے، اس کی فوج، اس کی ایئر فورس، اس کی جو ٹیکنالوجی، اس کی جو سائبر جو کیپیسٹی ہے، جو ہر طرح کی جو انٹیلیجنس کیپیبلٹی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اور غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو فینس کے دیواروں کے پیچھے بند ہے، اور وہاں پہ فوجی چوکیاں لگی ہوئی ہیں اسرائیل کے مخبر بھی وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اسرائیل نے کس طرح سے حماس نے کس طرح سے کامیابی سے یہ حملہ کیا، میں بھی ان میں سے تھا یا ہوں جو ابھی تک حیران تھا۔ اچھا، اور جو لوگ سازشی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں وہ تو یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل کو معلوم نہیں تھا، اور اسرائیل نے یہ ہونے دیا، اور اس لیے ہونے دیا تاکہ اسرائیل میں اتنا غصہ ہو اور اس کے جواب میں اسرائیل جو کارروائی کرے اس میں وہ غزہ کو تباہ کر دے۔ یہ میں ایک ایپیسوڈ میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسرائیلی سازش ہے غزہ کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ ایک ہندوستان کے ابن مولانا میرے خیال میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی سازش ہے تاکہ سنیوں کو مروائے۔ اینی وے، تو سازشی تھیوری آپ کو جیسا پتہ ہے کہ بہت ہی مقبول ہوتی ہے، اور 9/11 پہ بھی سازشی تھیوری ہے، اور اس پہ کبھی الگ سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اکثر میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں۔ تو ابھی جو خبر آئی ہے نیو یارک ٹائمز میں، وہ اگر صرف کوئی سرخی پڑھے یا اس کی 2 4 لائنیں پڑھے تو وہ کہے گا کہ وہ جی دیکھیں، اسرائیل کو سارا معلوم تھا لیکن اس نے یہ ہونے دیا، خاص کر جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت، تاکہ اسے ایک موقع ملے کہ حماس کو تباہ کرنے کے بہانے غزہ کو تباہ کر دے۔ لیکن اگر وہ مضمون کو غور سے پڑھے تو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا اور ہوتا کیا ہے، 9/11 میں کیا ہوا تھا اور یہاں پہ کیا ہوا۔ تو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے تقریباً 1 سال پہلے ایک دستاویز اسرائیلی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسی کا تھا جو 40 صفحے کا ہے، اور وہ نیو یارک ٹائمز کے انہوں نے جو نئے نمائندے جنہوں نے یہ مضمون لکھا انہوں نے پڑھا ہے، اور اس پہ جب پوچھا گیا ہے اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں سے تو انہوں نے ابھی انکار نہیں کیا اور کہا کہ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، جنگ ختم ہونے کے بعد۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر معلوم تھا تو یہ کیسے ہوا؟ تو اینی وے، یہ ایک کنفرمڈ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو 1 سال پہلے آیا تھا، اور اس کا نام تھا جیریکو وال۔ جیریکو ایک شہر ہے ویسٹ بینک میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا ایک قلعہ تھا، پرانا ابھی بھی ہے، تو اس کے نام سے جیریکو وال۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جو سگنلز انٹیلیجنس ہوتی ہے، جو کہ یہ جو کمیونیکیشن وغیرہ یہ ہر ملک میں ہوتی ہے، جو کمیونیکیشن وغیرہ ہوتی ہے فون کی اور یہ انٹرنیٹ کی، ان پہ نظر رکھتی ہے۔ تو اس یونٹ کا نام ہے 8200، 8200۔ اسرائیل جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے کمپیٹنٹ ملکوں میں ہے جہاں تک کہ انٹرنیٹ وغیرہ اور سائبر ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی بات ہے، تو یقیناً 8200 جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ایک ادارہ ہوگا۔ تو اس میں انہوں نے جنریٹ کیا یہ ڈاکیومنٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جیریکو وال ایک پلان، انہوں نے نام دیا اس کا، اور کہا کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حماس تیاری کر رہا ہے اسرائیل پہ حملے کی۔ اچھا، اس میں جو تفصیل بتائی گئی، جو پلاننگ تھی حماس کی، وہ تقریباً وہی ہے جو پھر عمل میں لائی گئی 7 اکتوبر کو۔ اس میں ساری وہی باتیں تھیں کہ کتنی پوائنٹس پہ انہوں نے اس فینس کو پینیٹریٹ کرنا ہے، 60 پوائنٹس، اور کس طرح سے پینیٹریٹ کر کے وہاں سے موٹر سائیکلز پہ انہوں نے نکلنا ہے اور ٹریکٹر لانا ہے، وہ اس کے بعد پیراگلائڈنگ کرنا ہے، اور کس بیس پہ حملہ کرنا ہے۔ وہاں پہ جو اسے غزہ سے قریب ایک بیس ہے، اس کا نام ہے ریم بیس،
وہاں پہ غزہ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیلی فوج کا. تو یہ ساری باتیں جو بعد میں ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کو جس پہ عمل ہوا اس کا ذکر اس ڈاکومنٹ میں تھا. یہ ڈاکومنٹ وہاں پہ چلایا گیا اسرائیل میں، مطلب خفیہ طریقے سے اپنا، جیسا کہ ہوتا ہے ان اداروں میں کہ تو ایک خاص کر ایک خاتون آفیسر تھی، وہ بہت ہی زیادہ اس پہ اس نے زور دیا کہ یہ دیکھیں یہ حماس کیا تیاری کر رہی ہے. لیکن ان کے کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ حماس کی تیاری نہیں ہے بلکہ ان کی خواہشات ہیں، اور قطعی طور پہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی یا یہ طاقت نہیں ہے کہ اس پہ عمل کر سکیں. یہ ان کی خواہش ہے. اس کو کہا ایسپیریشنل، یعنی اسپائر کرتے ہیں، یعنی خواہش رکھتے ہیں. اور اس نے کہا کہ نہیں، اسے ہمیں اتنا سیریسلی اس کو لینا نہیں چاہیے. اور اس عورت نے پھر یہ اس پہ توجہ ڈلوانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ بہت ہی سیریس بات ہے اور اس پہ آگے ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. لیکن اس کرنل نے اور بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کی خواہش ضرور ہے لیکن ان کے پاس یہ نہ کیپیبلٹی ہے نہ وہ یہ عنقریب یہ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر ایسا ہوا کہ یہ جو 7 اکتوبر سے 3 مہینہ پہلے، اچھا اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں بڑا حیران تھا کہ حماس نے اس کی تیاری جو کی کس طرح سے خفیہ طریقے سے کی. اس لیے کہ اسرائیل تو اوپر سے بھی ہمیشہ نظر رکھتا ہے، ڈرون ہیں، سیٹلائٹس ہیں، الیکٹرانک اور سرویلنس ہے، مخبر ہیں، سارے ہیں. تو کس طرح سے انہوں نے اس کی تیاری کی تھی اتنے سارے لوگوں نے؟ تو میرا خیال تھا کہ کیا چھپ چھپا کے شاید یہ ٹنلز وغیرہ میں کرتے تھے یا بڑے بڑے ہالز کے اندر کرتے ہوں گے. لیکن اب بات یہ سامنے آئی ہے کہ 7 اکتوبر سے 3 مہینہ پہلے انہوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی جیسے فوجیں کرتی ہیں، ٹریننگ ایکسرسائز غزہ میں کی تھی. اور یہ خبر کوئی ایسا نہیں کہ اسرائیل کو معلوم نہیں تھی، یہ اپنا کھلے عام ہوئی تھی، جس میں کہ انہوں نے ایگزیکٹلی وہی ساری ایکسرسائزز کی تھی، وہی ٹریننگ لی تھی جو کہ بعد میں انہوں نے عمل کیا، جس میں کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ کو مارنے کی بھی وہ تھی، ایکسرسائز تھی. پھر کیبورڈز پہ حملہ کر کے قبضہ کرنا، پھر ملٹری جو ٹریننگ بیس جس کا میں نے وہ کہا غزہ ڈویژن کا ریم کے نام سے، اس پہ حملہ کرنا، یہ ساری باتیں تھیں. اور حماس کے بڑے بڑے عہدیدار انہوں نے اس کا معائنہ بھی کیا، یعنی آبزرویشن کیا اس ٹریننگ کا. اس کی خبر اسرائیل کے پاس تھی. پھر یہ خبر اوپر کے جو عہدیدار ہیں ان تک پہنچائی گئی. لیکن پھر وہی ہوا کہ ایک کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی خواہشات تو ہیں لیکن عمل کرنے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، تو اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ہاں، اس میں ایک ورڈ اس نے استعمال یہ بھی کیا کہ یہ ان کا امیجینیشن ہے، جیسے پہلے کہا تھا کہ ایسپیریشن ہے، اسی طرح سے. تو پھر اس پہ عمل نہیں ہوا. تو گویا کہ اسرائیل کے پاس خبر تھی، اور حماس جو اس کی تیاری کر رہا تھا نہ صرف یہ کہ دستاویز کی شکل میں، بلکہ انہوں نے 3 مہینہ پہلے اس کی ٹریننگ بھی لی، اسلحے وغیرہ بھی خریدے، اس کی بھی بات اس ڈاکومنٹ میں تھی کہ کافی اسلحے وغیرہ جمع کر رہا ہے. لیکن اسے سیریسلی نہیں لیا گیا. یہ مڈل لیول پہ افسران نے اس کو یعنی ڈسمس کر دیا اور تیاری نہیں کی گئی اس کے مقابلے کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے کامیابی سے 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا، جس کا غصہ اسرائیل کو نہ اترا ہے اور نہ اترے گا، اس لیے کہ اتنی زبردست بےعزتی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اچھا، اب ذرا اس سے آگے جاتے ہیں 9/11 پہ، جو یہ ٹوئن ٹاورز کا حملہ تھا. اس پہ بھی بڑے لوگ کنسپیریسی تھیوری بنا رہے تھے کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکہ کو یہ معلوم نہیں تھا. تو وہاں بھی اسی طرح سے فیلئر تھا، کچھ آفیسرز کا، انٹیلیجنس کا فیلئر بھی تھا. لیکن اگر صرف ایک واقعے کی آپ سے بات کروں تو وہ یہ تھا کہ ایک سے زائد FBI کے آفیسرز نے اطلاع دی کہ وہ اس بات پہ ذرا پریشان تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو بعد میں جو ہائی جیکرز تھے 19، ان میں سے کئی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اپنے افسر اوپر انہوں نے رپورٹ دی کہ ہم ذرا اس بات سے پریشان ہیں کہ یہ جو
پائلٹ کی ٹریننگ لینے جو آئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، یاد بھی ہوگا کہ اس میں سے تقریباً کئیوں نے پائلٹ کی ٹریننگ آ کے لی تھی امریکہ میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پائلٹ کی ٹریننگ جو لے رہے ہیں اس میں انہیں قطعی دلچسپی نہیں ہے ٹیک آف اور لینڈنگ کی ٹریننگ لینے میں. انہیں صرف دلچسپی ہے کہ ایک جہاز جو پرواز کر رہا ہو اسے کس طرح اڑانا ہے، یعنی اس کا ڈائریکشن چینج کرنا، اس کا آلٹیٹیوڈ چینج کرنا یا اس کی اسپیڈ چینج کرنا. تو یہ پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں لیکن انہیں ٹیک آف اور لینڈنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے اس افسر کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان کھڑا ہوا اور بڑا سیریس ایشو تھا یہ. اچھا، یاد رہے کہ اس کے پہلے بھی امریکہ کے پاس یہ اطلاع تھی کہ جہاز کو ہائی جیکنگ کر کے بلڈنگوں پہ ٹکرانے کی سازش کی جا رہی ہے. لیکن یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو یہ رپورٹ بنائی گئی اس کے اوپر کے جو افسر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اسے ڈسمس کر دیا گیا، اس پہ عمل نہیں کیا گیا، اور پھر 9/11 کامیابی سے ہوا. اچھا، 9/11 جو ہے وہ کوئی اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ آپریشن نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ جو 19 یا 20 لوگ جو پائلٹس تھے انہوں نے اسے خفیہ رکھنا تھا، اور باقی جو تھا وہ جہاز کو لا کے بلڈنگ پہ ٹکرا دینا. جس طرح کوئی کار ٹکرا سکتا ہے کسی چیز سے، اسی طرح پائلٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح کامیابی سے پھر ہو گیا. اچھا، وہاں پہ بھی کافی اطلاعات تھیں لیکن سارے جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹس کو جوڑ کے ایک بنانا وہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا. اس سے کہیں زیادہ طور پہ انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا حماس کی جو کیپیبلٹی ہے یا جو اس کے ڈٹرمنیشن ہے اس چیز کو. تو اس وجہ سے یہ ہوا. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ جو لوگ اس کی تفصیلات نہیں پڑھیں گے اور صرف یہ پڑھیں گے کہ یہ 1 سال پہلے اسرائیل کو اس کی اطلاع تھی، تو وہ پھر یہی کہیں گے کہ دیکھیں جی، پھر یہ ایک سازش کے تحت یہ ہونے دیا گیا تاکہ اس کے جواب میں کارروائی کر کے حماس کو اور فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ رہی بات اس کی اپنا سازشی جو تھیوری ہے. اچھا، دوسری بات ایک اور اسی سلسلے میں اپنے کر دوں کہ امریکہ جو ہے بہت زور دے رہا ہے کہ جی سویلینس کا نقصان کم سے کم کیا جائے اور ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچایا جائے، بلکہ کچھ $1 ملین کی اپنا مدد بھی دی ہے. تو ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ جی سویلینس کو آپ یہ پروٹیکشن دیں اور ہیومینیٹیرین پوز وغیرہ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ کے اسلحے سے ہی وہاں پہ اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے. اور جو اطلاع آئی ہے وہ یہ کہ یہ وال اسٹریٹ جرنل میں خبر ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ نے اسرائیل کو 100 بنکر بسٹر بم دیے ہیں. یعنی یہ بہت ہی پاورفل بم ہے جو زمین کے نیچے جو بنکرز ہوتے ہیں انہیں بھی تباہ کر سکتا ہے. اس کا نام وہ ہے BLU-109. تو 100 بنکر بسٹر بمز امریکہ نے دیے ہیں اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد، اور 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے 15,000 عام جو بمز ہوتے ہیں وہ دیے ہیں، اور 57,000 آرٹلری شیلز یعنی توپ خانے کے جو شیلز ہوتے ہیں دیے ہیں. اور انہی اسلحوں سے اور انہی کے امریکہ کے ہی دیے ہوئے F-16 سے تباہی کی جا رہی ہے غزہ پہ، اور دوسری طرف امریکہ وہاں کے ہیومینیٹیرین ایشوز کی بات کرتا ہے اور زیادہ نقصان اسرائیل نہ کرے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ بڑی ہپوکریسی ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں جو اسرائیلی لابی ہے بہت ہی پاورفل ہے، اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اب اسرائیلی لابی جو ہے اس میں صرف جوز یا جوئش لابی نہیں ہے، بلکہ کرسچن جو ہیں زائونسٹ وہ بھی ہیں. یعنی جوئش زائونسٹ اور کرسچن زائونسٹ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اسرائیل کو کھل کر مدد دی جائے اور اوپن اینڈڈ اس کو سپورٹ دی جائے. اور گویا کہ جو کہتے ہیں فرام دا سی ٹو دا ریور، یعنی میڈیٹرینین سی سے لے کر جو جارڈن ریور، یعنی ابھی کا جو اسرائیل ہے اور غزہ اور مقبوضہ فلسطین جو ہے یعنی ویسٹ بینک، یہ سارا جو ہے یہ اسرائیل کے قبضے میں یا کنٹرول میں رہے. اس پہ متفق ہیں اسرائیلی زائونسٹ، یہ جوئش زائونسٹ اور کرسچن زائونسٹ. اور یہ بہت ہی طاقتور ہیں امریکہ میں، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس نالج ہے،
یہ بڑے بڑی کمپنیوں پہ ان کا کنٹرول ہے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ بھی یہ قابض ہیں. تو یہ بہت ہی ایک پاورفل ایک ایکسس ہے جو اسرائیل کو اپنے چلا رہا ہے. لیکن اس کا زور اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جو انسانی حقوق کے حق میں بولنے والے اور جو ویسٹ میں ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسلمان ساری دنیا کے وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی جو حکومتیں ہیں بہت مالا مال ہیں دولت سے، اور ان کے پاس کافی ہے لیوریج، لیکن اس لیوریج کو استعمال نہیں کر رہے ہیں اسرائیل پہ اپنا پریشر ڈالنے کے لیے یا امریکہ پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی تک کسی عرب ممالک نے اور ترکی نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع نہیں کیے ہیں. ایک دو نے ایمبیسڈر اپنے واپس بلا لیے ہیں، لیکن بیشتر کیسز میں ان کے ایمبیسڈر بھی ابھی وہاں پہ اسرائیل میں ہیں، اسرائیل کا ایمبیسڈر ان ملکوں میں ہے. اور اگر کسی نے سفارتی تعلقات توڑا ہے تو وہ ہیں ساؤتھ امریکہ کے 2-3 کنٹریز. تو آج کے لیے یہی، اور اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ اسرائیل جو کہتے ہیں کہ اپنا ڈیموکریسی ہے تو وہ کس طرح کا ڈیموکریسی ہے. اور اب خدا حافظ.